بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں اور کون سے حصے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اور اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہیں۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویرانوں میں قید کر دیا۔ جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ الہی میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے انتہائی برگزیدہ مخلوق کی فہرست میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے بہت سا علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دے۔ یہ خاص مقرر وقت تک وہیں پر رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تک یہ جنات وہیں پر قید رہے اور پھر اللہ کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے انتہائی کم وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اللہ پاک تو ہر شے سے متعلق علم رکھتا ہے۔ ابلیس کے اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم باری تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان بنا دیا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی جو کہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن اور مسجد الحرام سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقعہ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد حرام کے شمال میں 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام سے آگے بڑھنے سے منع
فرمایا تاکہ کہیں جنات نقصان نہ پہنچا دیں۔ آپ کی ملاقات جنات سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن اسی تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد میں اس مناسبت سے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن تبدیل ہوتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دل میں تازہ ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت کرتے ہیں اور ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ امام ابن تمیمہ کے مطابق انسان نیکی سے فارغ ہو کر برائی کی جانب سے راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دنیا پرستی میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جنات کئی معاملات میں انسان کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی، ناپسندیدگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریبتا ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ تر پیش ہوتا ہے کیونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت کے نیچے پتھر کی اوڑ میں بیٹھ کر رفع حاجت پوری کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت میں ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے وہ اس کی ڈو میں رہتے ہیں اور آپ پر جنات غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کسی حصے میں داخل ہو کر انسانوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت انسانی روح ناخنوں، ناک، کان اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو جنات کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے توڑ کے لیے جو سورہ موجود ہے جس کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے اور وہ ہے ماؤس 3 سورہ ناس اور سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان کے جسم میں کبھی بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ان سورہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے بھی اس کام میں اللہ پاک خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔